الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر یہ بستیوں کے لوگ واقعتاً ایماندار ہوتے اور تقوی کی بنیاد پر زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے برکتیں نازل کر دیتے ہیں۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا۔ فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ہم نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کی پکڑ کر لی، ان کو پکڑ لیا۔
صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دارالامتحان کے اندر، دنیا کے اندر، جس طرح انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر انسان کو امتحان میں مبتلا فرمایا ہے، اس امتحان میں بعض اوقات انسان دانستہ طور پر جانتے بوجھتے ہوئے اور بعض اوقات نادانستہ طور پر اپنی لا علمی یا جہالت کی بنیاد پر یا پھر لاپرواہی اور غفلت کی بنیاد پر انسان انفرادی یا اجتماعی مغلوبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب یہ مغلوبیت کا شکار ہوتا ہے تو اس کے بعد اسی دن سے نہ صرف یہ کہ انفرادی زندگی میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ اجتماعی زندگی بھی بگاڑ کا شکار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ ابتدائی گفتگو اللہ کی توفیق سے گزشتہ اور اس سے پیوستہ جمعے کے اندر میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کریم نے ہر فرد کو اپنی جگہ پہ اہمیت دی ہے، لیکن جب معاشرے کا اجتماعی مفاد، معاشرے کی اجتماعی اصلاح کی بات ہو تو ہمیشہ اسلام نے اجتماع اور معاشرے کو فرد پر فوقیت دی ہے، افراد قربان کیے ہیں، معاشرے کے اجتماعی مفاد کو قربان نہیں کیا، تاکہ من حیث المجموع نہ تو وہ مقصدیت کی وحدت جو بہت بڑے خطرے سے بچانے کے لیے ہے انسانوں کو، یا نہ تو اس کے اوپر کوئی حرف آئے، اور نہ ہی انسانوں کو نیکی کے رستے پر چلنے کے لیے کوئی ماحول رکاوٹ کی صورت میں سامنے آئے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرد اور معاشرے کے حقوق کے اندر ایسا شاندار توازن ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جہاں کہیں ٹکراؤ آتا ہے، اگر مقصد کی وحدت ہو تو ٹکراؤ آتا ہی نہیں، لیکن جہاں کہیں ٹکراؤ آتا ہے تو وہاں فرد کی اہمیت نہیں ہے، ادارے کی اہمیت ہے، اجتماع کی اہمیت ہے۔ یہ ترجیح جب الٹ جاتی ہے قوموں کے اندر، افراد زیادہ اہم ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر ادارے اور معاشرہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک فرد کے گرد سارے معاشرے کو، ان کی ترجیحات کو گھومنا پڑتا ہے اور ایک فرد کی وجہ سے ترجیحات اوپر نیچے ہو جاتی ہیں، تو کوئی معاشرہ بگاڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان ہے نا، انسان، کوئی انسان مکمل ہو سکتا ہی نہیں۔ اس دھرتی پہ کامل انسان وہ صرف ایک ہستی آئی ہے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سارے امتی، سارے خطا کار، ہر ایک میں گناہ ہے، ہر ایک کے اندر کوتاہی ہے، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ کل بنی آدم خطا، ہر ایک گناہگار ہے، خطا کار ہے۔ اور جب اس کے اوپر معاشرے کا انحصار ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہم نے ایک خطا کار کی، خطا کار سوچ پر، ایک خطا کار ہستی کی، ایک خطا کار شخصیت کی، خطا کار سوچ کے اوپر پورے معاشرے کے نقصان اور نفع کی بنیاد رکھ دی، اگر ہم نے کسی ایک فرد کو بنیاد بنا لی۔ لہذا ختم نبوت کا معنی بھی یہی ہے۔ ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی ایسا فرد واحد نہیں ہو سکتا جس کا کہا ہوا قانون ہو، جس کو معاشرے کے باقی باتوں کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر ترجیح دی جائے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کائنات میں ایسا کوئی۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی باوجود اس بات کے کہ بشر تھے، باوجود اس بات کے کہ وہ انسان تھے، باوجود اس بات سے کہ وہ مخلوق تھے، لیکن اللہ نے ان کو بنایا ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضیاں، اپنی حاجتیں، اپنی خواہشیں، اپنا بولنا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، سب اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، بولتے ہی نہیں، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ادھر سے حکم آتا ہے تو بولتے، لہذا اللہ کریم نے یہ اتھارٹی دے دی۔ اب اس کے بعد قیامت تک چونکہ ایسا کوئی ہے نہیں جس کے اندر اس کی اپنی غلاظتیں، اپنی خواہشیں، اپنی ظاہری اور باطنی مفادات کی آرزوئیں اور تمنائیں وہ شامل نہ ہوں، چونکہ کوئی ایسا ہے نہیں، لہذا کوئی شخص وہ سول لیڈرشپ نہیں دے سکتا، کسی کے پاس واحد قیادت ہونے کا اختیار ہی نہیں۔ اور اگر کوئی شخص سمجھتا ہے نا کہ فلاں کی بات مان لینے میں کامیابی ہے، فلاں کی بات مان لینے میں کامیابی ہے، اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں۔ گمراہی کی ابتدا وہاں ہوتی ہے جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنائیں کے بغیر کسی اور کو معیار بناتے ہیں، وہاں سے گمراہی کا آغاز ہوتا ہے۔ سارا معاشرہ اہم ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جہاں پہ آ گئی وہاں پہ ویٹو پاور ہے۔ بگاڑ گراؤنڈ ریالٹیز سے ٹھیک نہیں ہوتا، اصلاح ہے نا، اصلاح کا کام کہاں ہوتا ہے؟ اصلاح کا کام کیسے ہوتا ہے؟ اصلاح کا کام تب ہوتا ہے جب آپ کو نقص کا ادراک ہو۔ بات سمجھیے گا، چاہے انفرادی اصلاح کی بات ہو، چاہے اجتماعی اصلاح کی بات ہو، میں آپ ہم سب اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے نقص کی نشاندہی تو کریں، اس کو فائنڈ آؤٹ تو کریں کہ نقص ہے کیا، کہاں ہے۔ اور میرے اندر نقص ہو تو مجھے تو نظر ہی نہیں آتا، مجھے دوسروں کے نقص نظر آتے ہیں، مجھے اپنا نقص نہیں نظر آتا۔ اس دنیا میں کبھی کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا الا ماشاء اللہ جو کہے کہ میرے اندر نقائص ہیں، وہ یہ بتائے گا کہ فلاں کے اندر نقص ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، اس نے خرابی کر دی، اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ بچے کبھی کلاس میں لیٹ آتے ہیں نا تو ان سے پوچھے کیوں لیٹ ہو گئے، کبھی نہیں انہوں نے کہنا کہ میں لیٹ ہو گیا، کبھی کہیں گے بس لیٹ ہو گئی، کبھی کہیں گے بھائی نے لیٹ کر دیا، کبھی کہیں گے جناب میں کسی نہ کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی انہوں نے پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوتا ہے، جی اس وجہ سے ہوا۔ یہ ہماری اجتماعی سوچ ہے، گویا میں تو ٹھیک ہوں، بس اگر ٹھیک ہوتی تو میں پہنچ جاتا، بھائی اگر غلطی نہ کرتا تو میں پہنچ جاتا۔ لہذا آپ غلطیاں جس کے اوپر آپ فکس کرتے ہیں وہ پورے معاشرے کے اندر ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، سارے غلط ہیں، صحیح ہیں تو بس میں ہوں، یہ ہے ہماری سوچ، میں صحیح ہوں باقی سارا معاشرہ غلط ہے۔ حالانکہ معاملہ بالکل اس سے الٹ ہے، میں غلط ہوں باقی سارا معاشرہ ٹھیک ہے۔ معاشرے کو اہمیت ہے، معاشرے کے اجتماعی شعور کی بھی اہمیت ہے۔ معاشرے کا اجتماعی شعور اس کو اس وقت تک اہمیت ہے، اس حد تک اہمیت ہے جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ کریم جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اگر ان کی بات کی مخالفت نہ ہو تو پورے معاشرے کا اجتماعی شعور قابل قدر ہے۔ لیکن جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو اس کے بعد اجتماعی شعور کی کوئی حیثیت نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دانائے راز نبوت، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی سمجھا، آپ کی بات کو بھی سمجھا، آپ کی رسالت کو بھی سمجھا، آپ کی نبوت کو بھی سمجھا اور آپ کے مشن کو بھی سمجھا۔ اللہ اکبر، سارا اجتماعی شعور ایک طرف تھا نا، سارا اجتماعی شعور ایک طرف تھا کہ اسامہ کا لشکر نہ بھیجیے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، معلوم ہے نا، بڑا معروف واقعہ کہ
کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلافت سنبھالی ہے تو حالات خراب ہو گئے تھے، ہر طرف شورشیں اٹھ رہی تھی، جو مرتد تھے وہ الگ تھے، زکوٰۃ کا انکار کرنے والے الگ تھے، اور یہ حالات کی جو خرابی ہے یہ اس قدر بڑھتی گئی کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ مدینے کے اوپر حملہ ہو جائے گا۔ اب مدینے کے اوپر حملہ ہونے کا خطرہ ہو، چھوٹی سی بستی، لوگ آپس میں پلان کر رہے ہوں، مانعین زکوٰۃ مرتدین کے ساتھ مل کے، ادھر سے وہ چھوٹا سا لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر واپس آ گئے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جاری کیا کہ یہ لشکر جائے، چلو بھی کوئی جتنے بھی صحابہ کرام اس میں شامل تھے سارے جائیں، کوئی مدینے میں نہ رہے۔ اب وہاں پہ اجتماعی شعور اٹھا ہے سارے صحابہ، اور شعور کن کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ اللہ، لیکن کسی بھی اجتماعی شعور کی کوئی حیثیت نہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بگاڑ سارے پیدا کرتے ہیں، اصلاح سارے نہیں کر سکتے۔ اصلاح کرنے کی جو قوت اور طاقت ہے وہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کے اندر طاقت ہے کہ سیدھے رستے پر لے کے جاتا ہے۔ ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دو چیزوں سے چمٹے رہو گے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب ہے، میری سنت۔ پھر ان ھذا القرآن سبب، یہ رسی ہے قرآن، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، فتمسکوا بہ، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، کیا ہوگا؟ لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو اس کے بعد گمراہی کا خطرہ بھی ختم اور تباہی کا خطرہ بھی ختم۔ خطرات سے اور مستقبل کے خدشات سے بچنا ہے تو کوئی طریقہ اور نہیں، اجتماعی شعور نہیں بچا سکتا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بچا سکتا، یہ تعلیمات بچا سکتی، انہوں نے انسانوں کی تحفظ کا انتظام کیا۔ اب سارا اجتماعی شعور کہتا ہے کہ حالات خراب ہیں، مدینے کے اوپر حملہ ہو جائے گا، مدینے پہ حملہ ہو گیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لہذا آپ اس وقت مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر نہ بھیجا جائے، یا تو منسوخ کر دیا جائے یا کم از کم مؤخر کر دیا جائے۔ یہ حالات نہیں، اس وقت حالات اور تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس موجود تھے، اب حالات وہ نہیں۔ ہم بھی 21ویں صدی کے حالات کا ہی رونا روتے ہیں۔ اللہ اکبر، کبھی کہتے ہیں کہ جناب عرب کا ماحول اور طرح کا تھا، بر صغیر کا ماحول اور ہے، جو شخص جس ملک میں بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہاں کے ماحول کے اور تقاضے ہیں، جو امریکہ میں بیٹھا کہتا ہے یہاں کے اور تقاضے ہیں، یو کے اور تقاضے ہیں۔ ہر جگہ پہ ہر بات اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو جہاں کہیں بھی ہے، جس ملک میں بھی رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جغرافیائی اور زمانی دوری اور بعد جتنا مرضی ہے، وَأَقِمْ وَجْهَكَ فِي الدِّينِ لِلدِّينِ حَنِيفًا، دین حنیف اس کی طرف اپنا منہ پھیرو، اس کے ساتھ قائم رہو، ڈٹ جاؤ۔ کون سا دین؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ دین فطرت ہے جو اللہ نے فطرت لوگوں کی بنائی ہے۔ نہ 21ویں صدی میں فطرت چینج ہوتی ہے، نہ 14ویں صدی میں فطرت چینج ہوتی ہے، نہ قبل از اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کوئی عربوں کی فطرت اور تھی، اور نہ ہی آئندہ 1 صدی بعد فطرت بدلے گی۔ فطرت بنائی ہے بنانے والے نے، اور وہ فرماتا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تمہارا دماغ اپنا خراب ہوا ہے۔
جس اللہ نے کتاب نازل کی اور قرآن قیامت تک کے لیے نازل کی، جس اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، رسالت کو قیامت تک کے لیے نافذ کیا، وہ صحیح ہے، ہمارا دماغ غلط ہے، ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور نظر آتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تبدیل لخلق اللہ۔ تم کہتے ہو کہ آج کے دور کے لوگ اور ہوتے ہیں، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا، ماحول جیسا مرضی ہو، فطرت وہی، انسان تو انسان۔ اللہ اکبر۔ لہذا کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ اب اجتماعی شعور جو ہے وہ زیادہ پختہ ہو گیا ہے۔ بیویاں بہنیں اٹھتی ہیں، وہ کہتی ہیں جناب ہمیں پردے کا نہ کہو، ہمیں خوب معلوم ہے حیا کی حدود کیا ہوتی ہیں، بس بندے کو با حیا ہونا چاہیے، پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بھئی آج کل نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زیادہ با حیا پیدا ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کو تو ضرورت تھی، کہا گیا کہ اوڑھنیاں اوڑھ لو، ان سے جو میں نے نام لیے، جو میں نے نام نہیں لیے، ان پاکیزہ ہستیوں سے زیادہ پاکیزہ ہستیاں اس دھرتی پر کبھی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب انہوں نے کیا تو ہمارے ہاں حیا کے کوئی نئے تقاضے شروع ہو گئے، ہمارے ہاں کوئی دین کا نیا شعور پیدا ہوا ہے۔ پورا اجتماعی شعور جب بگڑتا ہے، معاشرہ جب بگڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور پھر اوپر سے فتوے دینے والے علماء پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک عام آدمی بگڑا ہوا ہو نا تو وہ ایک عام آدمی بگڑا ہے، جب کوئی عالم بگڑتا ہے، جب کوئی مولوی بگڑتا ہے، وہ پورے معاشرے کی بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا تھا تمہیں معلوم ہے ماذا یہدم الاسلام، اسلام کب ڈھہ جاتا ہے، اسلام کے پلے کچھ نہیں رہتا، کب اسلام کی عمارت ڈھہ جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس نے تو کیا بولنا تھا، پھر خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے پہلی چیز جو اسلام کو ڈھا دیتی ہے نا، وہ ذلت العالم، عالم کی لغزش، عالم کا پھسلنا۔ اس لیے کہ عام آدمی پھسلتا ہے تو وہ ایک آدمی پھسلتا ہے، جب عالم پھسلتا ہے تو پورا معاشرہ پھسلتا ہے، عالم بگڑتا ہے پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس بگاڑ میں پھر سارے سو کالڈ علماء شامل ہو گئے، اور ایسے ایسے ہمیں جدید شعور دیے کہ اب تقاضے اور ہیں دین کے، نئے تقاضے پیدا ہوئے، نئے ڈائلاگ بیانیے ایجاد کیے جانے لگے، بیانیاں لوگوں نے کھیلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا مذاق اڑایا ہم نے دین کا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجتماعی شعور دینے والے صحابہ کرام تھے، اس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ پتہ کون تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصابت رائے کا ایک گواہی تو اللہ نے دی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مسائل میں جس رائے کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا، اس قدر صائب رائے تھی۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے کہا ہے 3 مقامات قرآن میں ایسے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پہلے آئی اور قرآن بعد میں اس کے مطابق بن کے نازل ہوا، اس کو کہتے ہیں موافقات فاروقی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ باتیں جس کے ساتھ قرآن نے موافقت کی ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں 7 باتیں ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں
21 مقامات ایسے ہیں جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہلے آئی اور اللہ کا قرآن بعد میں نازل۔ وہ عمر، وہ بھی شامل ہے اجتماعی شعور والوں میں۔ اور صدیق اکبر کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اس کا مطلب ہے لیول تو تھا، لیکن وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، کسی لنگڑے لولے کی بات نہیں ہے، کسی کانے اندھے کی بات نہیں ہے، کسی مخبوط الحواس کی بات نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر ہستی جو خصوصیات کے اعتبار سے نبی بننے کے قابل ہے، وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد نبی کوئی نہیں، وہ بھی آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ایک خاص موقع پہ بھیجا تھا، اب حالات نہیں ہیں نہ بھیجیں۔ اور پھر جو مانعین زکوٰۃ تھے ادھر سے وہ، اب دیکھیں نا، ایک دم جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو بگاڑ اکراس دی بورڈ ہوتا ہے، بگاڑ کسی ایک طرف نہیں ہوتا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم جب آپ آبزرو کیا کریں، اور کرتے ہوں گے یقیناً، ہم سارے اس معاشرے کا حصہ ہیں، یوں لگتا ہے جس چیز کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں وہ مٹی بن کے ہاتھ میں آ جاتا، بچی کوئی نہیں چیز۔ آپ بیوروکریٹس میں بیٹھ جائیں جو ملک کا سٹرکچر چلاتے ہیں، آپ ملٹری بیوروکریسی میں بیٹھ جائیں جن کے ہاتھ میں اصل طاقت ہے، آپ سیاستدانوں کے پاس بیٹھ جائیں جو اصل قانون بنانے کے ذمہ دار ہیں، جو لیجسلیشن کا کوئی ذمہ داری رکھتے ہیں، رسپانسبل ہیں، آپ جوڈیشری والوں کے پاس بیٹھ جائیں جن کے ہاتھ میں سارے ملک کا نظام عدالت ہے، آپ ان کی باتیں سنیں، پتہ چلے گا کسی کے پلے کچھ بھی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے، کوئی کسی کو کہتا ہے نہیں تو ذمہ دار ہے، کوئی کہتا ہے تو ذمہ دار ہے۔ میں نے عرض کیا اصلاح کے لیے نقص کا احساس ہوگا تو اصلاح ہوگی، جب میں ہوئی ٹھیک تو اصلاح کیسے ہوگی؟ پہلے میرا احساس نقص کہ میرے اندر یہ کمی ہے، جس دن یہ احساس آ گیا اسی دن اصلاح کا امکان پیدا ہو۔ جب تک میں ٹھیک ہوں، میں بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، میں داڑھی میں نے رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے میں میں کامیاب ہوں کہ میں نیک آدمی ہوں، میں بالکل ساری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے، تو میں دل میں جب تک خوش ہوتا رہوں گا کہ میں بڑا ٹھیک چل رہا ہوں، میرے اندر نقص کا احساس نہیں ہوگا تو کبھی بھی اصلاح کا امکان ہی کوئی نہیں۔ اصلاح کا امکان کے لیے پہلی بات یہ ضروری ہے کہ آدمی کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ میرے اندر فلاں خامی بھی ہے، فلاں خامی بھی ہے، فلاں خامی بھی ہے، میرے اندر تو خامی ہی خامی ہے۔ دوسروں کی خامیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اپنی نہیں پتہ چلتی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب، اے اللہ کے رسول کے خلیفے، تالف الناس ورفق بہم، چھوڑیں، سختی نہ کریں، نرمی کریں۔ حالات سختی کا تقاضا نہیں کر رہے، نرمی کا تقاضا کر رہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے حکمران ہیں صدیق اکبر، یوں کہہ لیجئے کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا، چند دن یا چند ہفتے ہوئے ہیں۔ تالف الناس ورفق بہم، لوگوں کے لیے نرمی کیجئے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجئے، یہ سختی کا موقع نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اب سخت گیر کون تھا؟ طبعاً عمر فاروق سخت گیر تھے، طبعاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دھیمے مزاج کے آدمی تھے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عمر تو کیسا آدمی ہے، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، تجھے کیا ہو گیا عمر؟ جب جاہلیت کا دور تھا تو بڑا سخت ہوا کرتا تھا، وخوار فی الاسلام، اسلام میں آ کے تو اتنا نرم کیسے ہو گیا؟ اب تو اسلام کے بارے میں کمپرومائز کرے گا؟ اور پھر صاف بتا دیا کہ تم نے کمپرومائز کرنا کرو،
میں صدیق اکبر میں کبھی دین کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا. اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کم کیا جا رہا ہوگا، دین میں کمی کی جا رہی ہو اور ابو بکر زندہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں. سادہ سا جواب کہ ٹالرنس، وہ لوگ کہتے ہیں جدید اصطلاح ہے زیرو ٹالرنس. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ دین کے اوپر کوئی ٹالرنس نہیں، زیرو ٹالرنس. کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے اندر کمی کی جا رہی ہو اور صدیق زندہ ہو اور پھر بھی ہو رہی ہو، یا صدیق زندہ رہے گا تو دین میں کمی نہیں ہونے دے گا اور پھر بھی دین میں کمی ہوگی تو صدیق اس پر مر مٹے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کریم نے دین کا شعور، اب سارا اجتماعی طور پر انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ نہیں کرنا تو کم از کم یہ تو کریں، اسامہ کا لشکر تو نہ بھیجے. نہیں، وہ بھی بھیجنا ہے. کیوں بھیجنا ہے؟ کہ اس کے اوپر نص صریح موجود ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. میں جو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اجتماعی شعور کی حیثیت ہے، بڑی اہمیت ہے. معاشرے کو اسلام اہمیت دیتا ہے، افراد کو قربان کرتا ہے، لیکن جو رائے اللہ کریم نے جو اتھارٹی دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کسی کے پاس نہیں. پورا معاشرہ ایک طرف ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہو، تو معاشرے کی بات نہیں مانی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. لہذا اس خوبصورت دین میں ہماری تاریخ میں پھر وہ مقام آیا کہ سارے صحابہ ایک طرف ہیں اور کہتے ہیں اسامہ کا لشکر نہ بھیجیں، اور اکیلے ابو بکر صدیق وہ کہتے ہیں یہ تو جائے. کیوں جائے گا؟ اس لیے جائے گا کہ اس کے بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا، اس لیے میرے پاس اتھارٹی کوئی نہیں. جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی اس کے بعد میرے پاس اتھارٹی کوئی نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کیجئے ہمارے معاشرے میں پتہ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں حدیث تو ہے، صحیح بھی ہے، حدیث ہے صحیح بھی ہے، لیکن ہمارا موقف یہ ہے. جگہ جگہ دیکھ لیجئے علماء بیان کرتے ہیں میڈیا کے اوپر پورے دھڑلے کے ساتھ، حدیث تو ہے لیکن ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہم اپنے مسلک پہ چلیں. تو پھر حدیث کس لیے ہے؟ قرآن کس لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے؟ اگر ہم نے مسلک بنانے تھے، اگر ہم نے اپنے موقف بنانے تھے تو موقف کہاں سے بنتا ہے بھائی؟ دین کا موقف بنانا ہو تو کہاں سے بنتا ہے؟ اس کا سورس کیا ہے؟ اگر اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین کا سورس نہیں ہے تو وہ دین کیا ہے؟ یہی تو فرمایا ہے کہ دو چیزوں کے ساتھ چمٹے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو مطلب یہ کہ ان کو چھوڑ دو گے تو ضرور گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مفہوم مخالف تو یہی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صاف جواب دیا کہ حکم چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لہذا اس بیلنس کو سمجھ لیجئے، اس توازن کو سمجھ لیجئے. معاشرے کو اہمیت ہے فرد کے مقابلے میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ نہیں، مدینے میں اتنا سناٹا ہو جائے کہ جنگل کے درندے آ جائیں، یعنی ظاہر لشکر بھیجوں گا تو پیچھے سناٹا ہو جائے گا، وہ جائیں گے مدینہ خالی ہو جائے گا. مدینہ خالی ہوگا تو اگر جنگل کے درندے آ کے میری ٹانگوں کو پڑ جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم. اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ اصلاح کا راستہ کون سا ہے؟ پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ خاندان نبوت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، آپ کے ازواج مطہرات یہاں موجود ہے مدینہ میں، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو کتنا بڑا خطرہ ہے. ظاہر ہے اگر مدینہ پر حملہ ہوتا ہے تو وہاں امہات المومنین موجود ہیں، ازواج مطہرات موجود ہیں، ان کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو لوگوں نے پھر جا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا. اللہ اکبر. تو انہوں نے پھر آگے سے
قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ قسم اٹھا کے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ مدینہ خالی ہو جائے گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مدینہ اتنا خالی ہو جائے کہ جنگل کے درندے اور کتے اور بھیڑیے مدینہ میں گھس آئیں اور وہ آ کے ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو پڑ جائیں، اللہ اکبر، لو جرت الکلاب بارجل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر جنگل کے درندے اور کتے وہ اگر آ کے ازواج مطہرات کی ٹانگوں کو پڑ جائیں، ما رددت جیشن وجہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی میں اس لشکر کو روکنے کا حکم نہیں دے سکتا جس کو بھیجنے کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بات ختم، جو ہوتا ہو جائے. تو پھر کچھ ہوا؟ پھر آسمان دنیا نے دیکھا کہ لشکر بھی گیا، مدینہ بھی محفوظ رہا، سب کچھ ٹھیک رہا. کیوں؟ یہ برکت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے. لہذا اصلاح کرنی ہے، آج اپنی مٹی کو سونا بنانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد، ایک حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانونی حکم ایک لاگو ہو جائے کسی معاشرے پر، کسی بستی میں، ایک حکم لاگو ہو جائے، عملاً نافذ ہو جائے، فرمایا اس سے اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ 40 دن مسلسل بارش ہو تو جتنی برکت ہوتی ہے وہ ایک حد، ایک قانون جاری کرنے سے اتنی برکت ہو جاتی. اللہ اکبر. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اکانومی کا رونا روتے ہیں، ہم اپنے معاشرت کا رونا روتے ہیں، اپنے بگاڑ کا رونا روتے ہیں. جو اللہ نے علاج عطا فرما دیا ہے، جو ہمیں اتنا شاندار دین عطا فرما رکھا ہے، وہ ہم اس کی طرف واپس نہیں آ رہے. یہ معاشرہ چاہے بات افراد کی ہو اور چاہے معاشرہ کی ہو، مغلوبیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم واپس ادھر نہیں آئے. کیونکہ اللہ کریم نے قرآن میں کہہ دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تشریح کر دی. قرآن میں فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، مسلمانوں مغلوبیت کا رونا روتے ہو، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو دنیا میں کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. تم نہ اپنے مسائل سے مغلوب ہو سکتے ہو، نہ کسی دشمن سے مغلوب ہو سکتے ہو. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ ہی تمہیں چھوڑ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد پھر کون مدد کرے گا؟ پھر کوئی نہیں آتا مدد کرنے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، بڑی معروف حدیث آپ سب نے سن رکھی ہے، میں عرض کرتا ہوں اور بات مکمل کرتا ہوں. اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع، جب تم اپنے اپنے کاروباروں میں گرفتار ہو جاؤ، اپنے اپنے معاملات، میرا جھاڑ اچھا ہوا، میری کھیتی باڑی ٹھیک ہے، میرا کاروبار صحیح ہے، ہر بندہ اپنے اپنے معاملے میں انوالو ہے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، اور جو دین کے لیے سٹرگل تھی، جو دین کے لیے ساری زندگی محنت کرنی تھی، وہ چھوڑ دی. جو اپنے نفس سے، المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، نفس کے خلاف جد و جہد سے لے کر میدان کارزار میں مقاتلے تک، یہ ساری سٹرگل تمہیں چھوڑ دی، دین تو ختم ہو. فرمایا جب یہ ہو جائے گا صلی اللہ علیکم دلن، اللہ تمہارے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دے. لا ينزعہ، اور پھر وہ اس کو، اس ذلت و رسوائی کو کبھی واپس نہیں کرے گا. حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ. اصلاح اگر کرنی ہے تو اجتماعی شعور اصلاح کا راستہ نہیں کھول سکتا. اصلاح کا راستہ اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کھولے. آج بھی اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس رہنمائی میں زندگی گزارنی ہے تو یہ شکر ہے، دین ایسا ہے کہ اس میں ہر مرحلے پر نیا آغاز کیا جا سکتا ہے. اور وہ انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نیور ٹو لیٹ، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. آپ نے آج شروع کیا، آج شروع کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے اگر جتنا مرضی آپ نے نقصان اٹھائے ہوں،
جتنی مرضی غلطیاں کی ہوں آج شروع کریں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آئے تھے نا, مسلمان ہونے لگے, ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے, پھر پیچھے. اللہ کے رسول میری تو سیاہ کاریوں میں زندگی گزری ہے, میرا پہلے اس کے بارے میں بتائیں میرا کیا بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یہدم ما کان قبلہ, جب کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا, اور جو ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس سے ما قبل کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہجرت کا معنی صرف وطن چھوڑنا نہیں ہوتا, ہجرت کا معنی المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. تو ہم آج سے مہاجر بن جائیں تو ماضی کے سارے معاملات انشاءاللہ وہ ویسے ہی صاف ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.